اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اور یاد رکھو اس بات اس وقت کو کہ جبکہ تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبائے ہوئے، ملک کے اندر دبائے ہوئے تھے، تم اندیشہ رکھتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تو اللہ نے تم کو پناہ دی اور تمہاری اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تم کو پاکیزہ رزق عطا کیے تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بنو۔ یہ انہیں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ جن مسلمانوں کی کمزوریوں کے اوپر کی آیات میں تنبیہ کی ہے۔ انہیں یاد دلایا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ زمین میں اس علاقے میں تو مٹھی بھر تھے اور نہایت مظلومیت کی حالت میں مکے میں تمہاری زندگی گزر رہی تھی۔ ہر وقت تمہیں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اچک لیے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تم کو قوت دی، طاقت دی، اور یہاں تک کہ وہ دن آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قریش کی جیسی طاقت کے مقابل میں یہ تازہ فتح جو ہوئی تھی وہ اس سے تم سرفراز ہوئے۔ تو یہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو پھر اس کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے لیے بالکل کافی ہوتی ہے۔ تخافون یتخطفکم الناس، یہ واقعہ ہے کہ عرب کی زندگی کی صحیح تصویر ہے کہ لوگوں کو چونکہ جان اور مال کسی چیز کا تحفظ حاصل نہیں تھا، اور اب تو شاید آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہو رہا ہے کہ جان و مال کا تحفظ نہ ہونے کا کیا مفہوم ہوتا ہے، لیکن ان حالات کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں نکالا، اپنی پناہ دی اور اپنی خاص مدد سے تمہاری دستگیری کی۔ بنصر ہی، اپنے خاص مدد سے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر حالات تو بالکل تمہارے حق میں نہیں تھے کہ یہی ذرے طوفان بن جائے گے ایک دن، اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا کہ تمہاری اس سے مدد کی، اور فقر و فاقہ کی جو زندگی تھی وہ تو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق اور فضل میں ہر چیز میں مدد کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس خدا کا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جب وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ دشمنوں سے پوری قوت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرو، تو تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تو کامیاب ہوگے۔ یہ ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو،
ذرا حال ہے کہ تم جانتے ہو اور یہ اچھی طریقے سے جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ اب یہ ذرا تدریجی طریقے پر بات کھلتی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کمزوریاں جو ہے اگر نظر انداز کر دی جائے کہ نفاق کے نوعیت کی بن جائیں گی، یعنی اللہ کے خیانت کرنے والے، اس سے بے وفائی کرنے والے بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس نے در حقیقت اللہ سے کے رسول کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کر لیا ہے، اور وہ عہد و پیمان زندگی کے کسی ایک شعبے اور گوشے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی سے متعلق ہے کہ میں زندگی میں جو قدم بھی اٹھاؤں گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے شریعت، اس کے قانون کے مطابق اٹھاؤں گا۔ ایک جامع عہد ہوتا ہے۔ تو جو عہد تم نے کیا ہے، اس کو اس طرح کے لفظ سے بھی تعبیر کیا دوسری جگہ، یعنی اپنے آپ کو فروخت کر دیا، آپ نے فروخت کر دیا ہے۔ قیمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت، اور بدلے میں جو چیز آپ نے دی ہے وہ اپنی پوری زندگی، اپنی زندگی کے سارے خواہشات، سارے ارمان سب اللہ کے تحت کرتے۔ یہ ہوتا ہے مومن کا تعلق اپنے رب سے، یہی بے-شرا کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ جو عہد تم کر چکے ہو، آمنا اور سمعنا و اطعنا کا، اس عہد کو پوری سرگرمی اور پوری وفاداری اور پورے صدق نیت کے ساتھ پورا کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ عربیت کا یہ ہے اسلوب بھی ہے، وہ بھی اگر سمجھ لے تو اچھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، بعد بھی اس کے ساتھ بھی تو لا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی بہت اچھی مثال گزر چکی ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل والی آیت جو ہے نا، وہاں بھی ہے۔ تو جب اس طریقے سے لا حذف ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز شرع ہوتی ہے اسی بات کی جو وہ مجمل طریقے پر کہی گئی اوپر، اس لیے لا کا اعادہ کی ضرورت ہوتی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو عربیت کا ذوق ہو، اس کو تلاش ہو، تو بقرہ میں وہاں پڑھ لے کہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ یہ بات یہی بات جو ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہی کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ اور رسول سے خیانت کرنے کے معنی یہ ہے، اس کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو وسائل، جو ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان کو اس مقصد کے لیے صرف نہ کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس مقصدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ استعمال کیا۔ آپ اپنا ذہن یا اپنا مال یا اپنی ذہانت یا قابلیت جو کچھ بھی ہے، تو ان کے ساتھ خیانت کرنا جو ہے، یہی اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے مال کو اپنے خدا سے اور اپنی جان کو اپنے رب سے اور ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی اپنے رب سے بچانے کی کوشش کرو تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ امانت کا لفظ ہم لوگوں کے یہاں تو بہت محدود مفہوم ہے
کہ کسی نے اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ امانت ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے بہت وسیع معنی میں ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے رب نے قوتوں، صلاحیتوں، اوصاف ان چیزوں میں سے ہمیں بخشی، اور سب امانت خدا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام چیزوں کے متعلق ہمیں خدا کے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے سب کے متعلق ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ سب چیزیں امانت ہیں، یہ خدا کی امانت ہے۔ ان کے اندر اگر ہم نے کوئی خیانت کی تو یہ خیانت اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں، اور رسول جو دنیا میں ہمیں تعلیم دینے آتے ہیں وہ یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو، اپنے مال کو اور اپنے جان کو کس مصرف میں استعمال کریں، وہ یہی معین کر دیتے ہیں۔ تو اپنی امانتوں میں خیانت کرنے ہی کو اللہ کے ساتھ خیانت ہوگی۔ وانتم تعلمون، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات غلطی سے ہو جانا، سہو سے ہو جانا، یہ چیز تو بشریت کا تقاضا ہے، سمجھا؟ لیکن جان بوجھ کر کے اس شکل میں جان بوجھ کر ہوتا ہے کہ جب کہ ایک رسول نے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ بھی دی، شریعت بتا دی ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے، وہ یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے، یہ ناپسند کرتا ہے، تب تو جاننا ہوا۔ تو آدمی جو ہے اس شکل میں بہت زیادہ مجرم ہو جاتا ہے جبکہ اس کے سامنے ساری تفصیلات شریعت کی شکل موجود ہو۔ تو فرمایا کہ جانتے بوجھتے اگر تم نے یہ کیا تو اس کی نوعیت اور ہے، اور بھول بسر کے اگر کوئی کرتا ہے غلطی تو اس کی نوعیت یہ ہے۔ جانتے بوجھتے اگر جرائم کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو قرآن میں آیا، ختم اللہ علی قلوب یا کلّا بل ران علی قلوب، کہ خاص وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اس کے بعد قلب کے اوپر ایک داغ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے تدریج وہ ترقی کرتا ہے، جتنی آپ اپنی غفلت سرشتی میں جتنی آگے بڑھتے جائیں گے اتنی دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلّا بل ران علی قلوب، یعنی آپ کے اعمال آپ کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں، جو یحول و بین المرء والقلب والی آیت میں گزر چکا ہے اوپر۔ اور ایک چیز ہوتی ہے بھول کر کے کوئی کمزوری غلطی سمجھ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس غلطی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید میں لمم کا لفظ آتا ہے، الا اللمم، وہ مسسرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانتے بوجھتے، وہاں یہ ہے کہ لمم کا لفظ ہے کہ تم جانتے بوجھتے نہیں، بلکہ جس طریقہ سے ایک صاف ستھرے ذوق کے آدمی کا چلتے چلتے کسی گندگی پر پاؤں پڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں وہ ڈیرا تو نہیں ڈالتا، وہ تو فوراً گزر جاتا ہے اور جلد سے جلد اپنے کپڑوں کو یا اپنے جوتے کو یا پاؤں کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گناہ کا ارتکاب اس طریقے سے تو درگزر کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ کے درگزر فرماتا ہے، اس سے فرمایا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر عزم کے ساتھ سمجھا انڈا غفیر پڑے ہوئے گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ چیز وہ ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اوپر مہر ہو جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوب یہ بات ہے۔ خدا کا قانون یہی ہے۔